الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ناظرین گرامی اور دیگر احباب، اخوان المسلمون کے تعلق سے ہماری بات چل رہی ہے اور ان کی تکفیر کے تعلق سے کہ کس طرح سے ان کے یہاں ولا اور محبت کا تعلق دین اسلام سے نہیں بلکہ جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور کیسے یہ لوگ ان تمام لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں جو ان کی جماعت سے نہیں ملتے ہیں، یا جو ان کی جماعت کے خلاف ہوتے ہیں، یا جو ان کی جماعت سے مل کر کے اس سے نکل جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے محمد غزالی کی بات بتائی کہ کیسے ان کو سید قطب کی بات بتائی، ان لوگوں کو کیسے جو کہ پہلے جماعت کے ساتھ تھے، اس تنظیم سے جڑے ہوئے تھے لیکن پھر اس سے نکل گئے، تو ان کو کیسے اس جماعت کے لوگ برا سمجھتے تھے، ان کو منافق اور اسی طرح سے کبھی جہنمی کہتے تھے، کبھی ان کی تکفیر کرتے تھے، ان کو کافر کہتے تھے، فاسق کہتے تھے، مختلف قسم کے جملے ان کو سنایا کرتے تھے۔ اور قرضاوی نے بھی کچھ اس طرح کی بات جماعت کے خلاف کہی اور سید قطب پر کچھ الزامات لگائے، جماعت پر کئی ایک الزامات انہوں نے لگائے، اس کو بنیاد بنا کر کے یوسف قرضاوی کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ چنانچہ کہتے ہیں، ان کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا بیان یہ خود کرتے ہیں کہ اخوانی جماعت کی طرف سے ایک خفیہ پمفلٹ شائع ہوتا تھا جسے صرف اخوانی ممبران ہی پڑھتے تھے۔ اس کے اندر یہ خبر آئی کہ قرضاوی اور اسال جماعت سے نکل کر خائنوں کے ساتھ ہو گئے۔ اب ضروری ہوا کہ اخوان ان سے دور رہیں، اور اخوانیوں نے اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا۔ یہ بات اخوانیوں میں مشہور ہے، یعنی یہ جو واقعہ ہے یہ خود یوسف قرضاوی نے اپنی مشہور کتاب سیرہ و مسیرہ کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 77 پر نقل کیا ہے۔ یہ ان کے ساتھ اپنا معاملہ ہے کہ جماعت پر اعتراض کرنے کی وجہ سے، سید قطب کے خلاف کچھ باتیں کہنے کی وجہ سے، اور اس جماعت کے ارکان کے خلاف کچھ مثبت اور پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ الزامات لگائے انہوں نے، اور انہوں نے کچھ نصیحتیں کی، تو اسے بنیاد بنا کر کے انہی کو لوگوں نے ان کی تکفیر کرنا شروع کر دی، اور یہ کہ ان سے دور رہنے کی بات کہی گئی کہ یوسف قرضاوی سے دور رہا جائے، یہ اخوانیوں کے خلاف بول رہے ہیں، یا اس طرح کی بات انہوں نے کہی، ان کو خائن کہا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بیان کرتے ہوئے شیخ قرضاوی کہتے ہیں کہ عبد الناصر کی وفات پر میں نے اس کے حق میں تعزیت پیش کر دی۔ جمال عبد الناصر، جس کو یہ لوگ اپنا بہت بڑا دشمن سمجھتے ہیں، اس کا انتقال جب ہوا تو یوسف قرضاوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کے حق میں تعزیت پیش کر دی اور اسے خلیجی اخبارات میں شائع کر دیا، کیونکہ اس وقت وہ خلیج میں تھے۔ یہ دیکھ کر اخوانیوں نے مجھ پر لعن طعن کرنا شروع کر دیا کہ طاغوت کی تعزیت میں نے کیوں پیش کر دی، جس نے اخوانیوں کے ساتھ ایسا ویسا کیا، انہیں مختلف عذاب سے دوچار کیا، اور بعض مسکین اخوانی تو مجھ پر لعن طعن کر کے ثواب دارین کما رہے تھے۔ یہ بھی جو ہے یوسف قرضاوی نے اپنی مشہور کتاب ابن القریہ والکتاب کے اندر نقل کیا باقاعدہ۔ اسی طرح کے لعن طعن کی بارش دکتور عبدالعزیز کامل پر کی گئی جب انہوں نے عبد الناصر کے دور میں رئیس شؤون الازہر کا منصب قبول کر لیا۔ قرضاوی کہتے ہیں وَلَمْ يَرْضَ ذَلِكَ مِنْهُ جُمْهُورُ الْإِخْوَانِ وَاعْتَبَرُوهُ قَدْ خَانَ الدَّعْوَةَ الَّتِي نَشَأَ فِيهَا وَسَارَ فِي رَكْبِ أَعْدَائِهَا وَأَنَّهُ قَدْ أَحْبَطَ عَمَلَهُ وَزَيَّا تَارِيخَهُ وَخَتَمَ حَيَاتَهُ خَاتِمَةَ سُوءٍ۔ یہ عبدالعزیز کامل جنہوں نے ایک منصب قبول کر لیا عبد الناصر کے دور میں، اس کی حکومت میں، تو اخوانیوں نے کیا کیا، یہ یوسف قرضاوی خود بیان کر رہے ہیں۔ عبدالعزیز کامل جو اخوانی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، حکومت میں انہوں نے منصب قبول کیا، تو اخوانیوں نے ان کو کیسی کیسی باتیں سنائی، بلکہ تکفیر کر دی اور اسلام سے خارج کر دیا، کیونکہ جو جملے ہیں وہ اسی طرح کے بتاتے ہیں یوسف قرضاوی کے۔
یہ کتاب جو ان کی سیرہ و مسیرہ کے نام سے مشہور ہے، جلد نمبر 2 1996 صفحہ پر انہوں نے یہ عبارت نقل کی ہے جو میں نے ابھی پڑھ کر کے سنائی۔ اس کا مفہوم ہے کہ عام اخوانی ان سے ناخوش ہو گئے، عبدالعزیز کامل سے، اور اسے اخوانی جماعت اور اس کی دعوت کے ساتھ غداری اور خیانت شمار کیا کہ کیسے انہوں نے حکومت کے اندر منصب کو قبول کر لیا ہے۔ وہ اخوانی جماعت جس میں یہ پلے بڑھے تھے اب کس طرح دشمنوں کے ساتھ ہو گئے، ان کا عمل تو اب برباد ہو گیا۔ کہ یہ تکفیر نہیں ہے، عمل برباد ہو گیا، اپنی تاریخ انہوں نے ضائع کر دی اور اپنی زندگی کا خاتمہ برا کر لیا۔ شیخ قرضاوی نے جب اخوانیوں سے تجربہ حاصل کر لیا تو ان کے حق میں سچ بولنے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ بڑے افسوس سے کہا کہ ان اخوانیوں سے بہتر تو سرکاری خفیہ ایجنسی ہے جو ہم پر صرف غداری کا حکم لگاتی ہے، یعنی حکومت جو ہے ہمیں کافر نہیں کہتی ہے، صرف ہمیں باغی اور خارجی کہتی ہے، ہمیں غدار کہتی ہے۔ یہ اخوانی جو ہیں یہ تو سیدھا کافر کہنے پہ تل جاتے ہیں، اور اخوانیوں کے لیے یہی سب سے بڑی عیب کی بات ہے کہ جب یہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے 7ویں آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں، اور جب کسی سے نفرت کرنے لگتے ہیں تو تحت الثری تک گرا دیتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ یوسف قرضاوی کہہ رہے ہیں سیرہ و مسیرہ میں، جلد نمبر 2 صفحہ 78 پر۔ اب اس کے بعد ہم اگر کے کچھ تکفیر کو جنہوں نے مضبوط کیا، اس کے پاہوں کو جنہوں نے مضبوط کیا، اس کی بنیاد، تکفیر کی بنیاد کو جنہوں نے مضبوط کیا، سید قطب، ان کی تکفیری سوچ پر ہم کچھ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ سید قطب کی اسی تکفیری سوچ کی وجہ سے اس وقت مصر میں یہ نظریہ پھیل رہا تھا کہ اسلام اس وقت مکی دور میں پہنچ چکا ہے، اور 1965 میں اخوانیوں کے جیل میں جانے سے پہلے کا زمانہ ہے، جیسا کہ زینب غزالی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وَكَانَتِ الدِّرَاسَاتُ كُلُّهَا تُؤَكِّدُ أَنَّ أُمَّةَ الْإِسْلَامِ لَيْسَتْ قَائِمَةً وَإِنْ كَانَتِ الدَّوْلَةُ تَرْفَعُ الشِّعَارَاتِ بِأَنَّهَا تُقِيمُ شَرِيعَةَ اللَّهِ۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مکی دور سے مسلمان، مکی دور سے گزرنے کا مطلب کیا؟ اخوانیوں کے نزدیک دوسرا مطلب ہے بھائی، مکی دور سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مراد لیتے ہیں کہ مسلمان جس طرح سے مکہ کے اندر تھے، مکی دور میں جس طرح سے تھے، اور مسلمانوں کو جس طرح سے پریشانیاں جھیلنا پڑتی تھی، تو ہم مکی دور کہتے ہیں تو یہ مراد ہوتا ہے۔ اخوانیوں کے یہاں یہ مراد نہیں ہوتا ہے۔ مکی دور سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے جو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ مکی دور سے ان کا تعلق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مکہ کے جو کفار تھے ان کو یہ مراد لیتے ہیں کہ آج کے مسلمان جو ہیں مکی دور والے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سامنا مکی دور سے تھا اور اس وقت کے کفار سے جو تھا، ہم لوگوں کا سامنا آج کے دور میں مکی دور جیسا ہے۔ اس وقت بھی ہمیں ایسے کفار سے سامنا ہے۔ تو یہ لوگ اپنے آپ کو نبی اور صحابہ سے تشبیہ دیتے ہیں، اور باقی جو مسلم سماج ہے اس کو جو ہے یہ لوگ اہل مکہ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ بلکہ سید قطب نے دو جگہ لکھا ہے کہ اس وقت کے مسلمان کفار مکہ بلکہ اس سے بھی زیادہ برے ہیں۔ تو اس سے یہ وضاحت ہمیں سامنے ملتی ہے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ مکی دور سے اس وقت گزر رہے ہیں مسلمان، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا تعلق یہ کفار مکہ جیسا ہے یا ان سے بھی بدتر ہے بعض اقوال کے مطابق، جیسا کہ سید قطب نے دوسری جگہ پہ صراحت کی اس بات کی۔ یعنی یہ اخوانی جو ہیں کہ خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے تشبیہ دیتے ہیں، جب کہ مسلمانوں کی حالت جو مکہ کے اندر تھی، اور باقی دوسرے مسلمانوں کو، یعنی موجودہ دور کے مسلمانوں کو، مسلم سماج جیسے مصر ہے اور دوسرے ممالک، ان کو یہ لوگ کفار مکہ سے تشبیہ دیتے ہیں کہ ان کی حالت کفار مکہ جیسی ہے یا ان سے بھی بری حالت ہے۔ اس کی بہت ساری جگہوں پر انہوں نے فی ظلال القرآن کے اندر، معالم فی الطریق کے اندر انہوں نے تصریح کی ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے،
اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. ہم اس کو تفصیل سے ہم بتائیں گے انشاءاللہ. پوری باتیں آئیں گی اسی کے اندر، ساری باتیں تفصیل سے آئیں گی. تو زینب غزالی نے اس کی صراحت کیسے کی ہے؟ میں نے عبارت پڑھی زینب غزالی کی کہ کانت الدراسات كلها تؤكد ان امت الاسلام لیست قائمہ وان كانت الدولہ ترفع الشعارات بانها تقیم شریعت اللہ. ہر طرح سے دراسہ اور تحقیق کرنے کے بعد یہ پتہ ہو گیا ہے، یہ یقین ہو گیا ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کا وجود نہیں. یہ زینب غزالی یہ کون تھی؟ یہ سید قطب کے ساتھ تھی. حسن بنا کو اس نے کہا تھا کہ میں تمہاری لونڈی ہوں، جس طرح سے ایک آقا اپنی لونڈی کے ساتھ تصرف کرتا ہے، جو چاہتا وہ کرتا ہے، تم بھی میں تمہارے انڈر میں ہوں، جیسا تم استعمال میرا کرو میں اس کے لیے تیار ہوں، جو کہو گے میں وہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں، آنکھ بند کر کے. اب اس سے زیادہ اندھ بھکتی اور اندھی تقلید اور کسے کہہ سکتے ہیں؟ کس کو کہیں گے؟ آئے گی بات اندھی تقلید کی بھی بات آئے گی تو وہاں پر بتایا جائے گا کہ اگر ہم دیکھیں تقلید جسے کہتے ہیں، اندھی تقلید جسے کہتے ہیں، اندھ بھکتی جسے کہتے ہیں، اس کے اندر اخوانیوں سے زیادہ اونچے مقام پر اور کوئی بھی فائز نہیں ہو سکتا ہے. اندھ بھکتی کے اندر، اندھی تقلید کے اندر آنکھ بند کر کے کسی ایک کی بات کے ماننے میں مطلب کوئی پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، لیکن جسے اندھ بھکتی کہتے ہیں اس میں یہ نمبر 1 پہ ہیں. ان سے بڑھ کر کے اندھ بھکت دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوگا. ہم دلیلوں سے ثابت کریں گے، اس کی بات آئے گی تو وہاں پر تفصیل سے بتائیں گے انشاءاللہ. تو یہ زینب غزالی نے کیا لکھا ہے کہ ہر طرح سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے، یہ بات یقینی سے کہی جا سکتی ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کا وجود نہیں ہے. کئی اخوانیوں نے اس بات کی صراحت کی ہے. سعید حوا اور سید قطب ہیں، فتح یقن ہے، اور یہ زینب غزالی ہیں، اور حسن بنا نے بھی اس طرح سے کئی لوگوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ امت مسلمہ کا وجود نہیں ہے اس وقت. اگرچہ حکومت ایسے نعروں کو بلند کرتی ہے اور یہ دعویٰ کرتے نظر آ رہی ہے کہ وہ شریعت الہیہ کا نفاذ کر رہی ہے. اسی وجہ سے سید قطب تمام مسلم حکومتوں کے خلاف انقلاب برپا کرنے کی دعوت دیتے تھے. موصوف کہتے ہیں هذه المهمة مهمة احداث انقلاب اسلامی عام غیر منحصر فی قطر دون قطر. مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ مہم، کون سی مہم؟ یعنی اسلامی انقلاب لانے کی مہم، یہ عام ہے. ان کے یہاں اسلامی انقلاب ہی ہے، بغاوت، خروج. یہ کہہ رہے ہیں کسی خاص علاقے یا خطے کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، کوئی مخصوص علاقے کے ساتھ نہیں کہ مصر میں صرف ہم برپا کرنا، پوری دنیا میں ہم یہ اپنا انقلاب لانا چاہتے ہیں. فرید عبد الخالق اس نے سید قطب کے اسی تکفیری سوچ کی طرف واضح اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ المعنى فيما سبق الى ان نشأة فکر التکفیر بدأت بین شباب بعض الاخوان في سجن القناطر في اواخر الخمسینات واوائل الستینات وانهم تأثروا بفکر سید قطب وکتاباته واخذوا منها ان المجتمع في جاہلیت. ہم نے اشارہ پہلے کر دیا ہے کہ اخوانیوں کے اندر تکفیر کی سوچ پہلے اس وقت آئی جب اخوانیوں کو قناطر کے جیلوں میں قید کیا گیا تھا 50 کی دہائی کے آخر میں اور 60 کی دہائی کے شروع میں. اور اخوانیوں کے اندر یہ تکفیری سوچ سید قطب کی فکر اور ان کے لٹریچر سے آئی ہے، اور اخوانیوں نے انہی کی کتابوں سے، انہی کی لٹریچر سے یہ سوچ اخذ کیا ہے کہ اس وقت پورا مسلم سماج جاہلیت کے دور سے گزر رہا ہے. جاہلیت کے دور سے پورا مسلم سماج گزر رہا ہے. یہ فرید عبد الخالق نے یہ بات لکھی ہے. اسی بات کی تاکید یوسف قرضاوی نے بھی کی ہے. چنانچہ موصوف کہتے ہیں یہ بات دیکھ لیا جائے، یعنی جیسے فرید عبد الخالق نے یہ جو تکفیری سوچ اخوانیوں کے اندر پیدا ہوئی اور یہ کہ اس وقت کوئی مسلمان نہیں ہے بلکہ کوئی مسلم سماج نہیں ہے، سب جاہلیت کے دور سے گزر رہے ہیں، یہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ سید قطب کی لٹریچر سے اور ان کی فکر سے لیا ہے. یہی بات سید یوسف قرضاوی بھی یہی بات کہتے ہیں. چنانچہ یہ موصوف لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے اولویات الحرکہ، اس کے اندر صفحہ نمبر 110 پر انہوں نے لکھا ہے کہ فی هذه المرحلہ ظہرت کتب سید قطب
التي تمثل المرحلة الأخيرة من تكفيره والتي تتضح بتكفير المجتمع يتجلى ذلك أوضح ما يكون في تفسير في ظلال القرآن في تبعته الثاني وفي معالم في الطريق ومعظمه مقتبس من الضلال وفي الإسلام ومشكلات الحضارة وغيرها كما ظهرت كتب المدعو له بالرحمة والمغفرة الشيخ سعيد حوا وهي تتبنى نفس الفكر وتسير في هذا الخط ذاته. یہ یوسف قرضاوی اپنی کتاب اولویات الحرکہ کے اندر لکھتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ سید قطب کی زندگی کے آخری مرحلہ میں تکفیر آئی ہے، جس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظر میں سماج کفر میں چلا گیا ہے۔ سید قطب کی نظر میں اس وقت جو مسلم سماج ہے یہ کفر میں چلا گیا ہے۔ فی ظلال القرآن کے دوسرے ایڈیشن میں معالم فی الطریق کے اندر، جس کے اندر ظلال ہی کے افکار کا خلاصہ کیا گیا ہے، اور الاسلام و مشکلات الحضارہ وغیرہ جیسی کتابوں میں یہ تکفیری سوچ خوب واضح ہو کر کے سامنے آتی ہے۔ اسی طرح شیخ سعید حوا کی کتابوں میں بھی اسی فکر کو واضح کیا گیا ہے، اور ان کی کتابیں بھی سید قطب کے نظریے پر قائم ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کسی غیر اخوانی نے نہیں کہا ہے۔ اخوانیوں کے محبوب اور سب سے بڑے عالم دین موجودہ دور میں یوسف قرضاوی ہیں، ان کی یہ عبارت ہے۔ سید قطب کے تکفیری نظریے کی جو مصادر اور مراجع ہیں، اس کی طرف اشارہ صرف شیخ قرضاوی ہی نے نہیں کیا ہے، بلکہ ان سے بھی پہلے شیخ محمد عبداللطیف سبکی نے بھی کی ہے، جب انہیں شیخ الازہر نے 1965 میں سید قطب پر رد کرنے کے لیے مکلف بنایا تھا۔ چنانچہ شیخ سبکی اپنے ایک مقالے میں کہتے ہیں، معالم کتاب و معالم فی الطریق دستور الاخوان المفسدین۔ ان کی کون سی کتاب ہے؟ انہوں نے جو بات لکھی ہے یہ چیز مجلہ الثقافہ الاسلامیہ شمارہ نمبر 8 24 نومبر 1965 کے اندر صفحہ نمبر 23 میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ معالم فی الطریق جو سید قطب کی کتاب ہے، اور جیل کے اندر جنہوں نے لکھا تھا اپنے آخری دور میں، آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں، بہت سارے اخوانی ایسا بولتے ہیں، خاص طور سے اللہ تعالیٰ الاجتماعیہ فی الاسلام کتاب کے اندر انہوں نے جو صحابہ کی تکفیر کی ہے، صحابہ پر الزام لگایا ہے، جس طرح سے کہ حتیٰ کہ جسے شیعہ لوگ تکفیر کرتے ہیں صحابہ کی، بعض صحابہ کی انہوں نے باقاعدہ تکفیر کی ہے، اور اس طرح سے تکفیری نظریہ اس کے اندر قائم کیا ہے۔ تو یہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ یہ شروع میں ان کا نظریہ تھا، بعد میں یہ نظریہ ان کا بدل گیا ہے اور انہوں نے رجوع کر لیا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر رجوع کیا ہوتا تو انہوں نے تحریری شکل میں اس کو باقاعدہ لکھا ہوتا، اس لیے کہ وہ لکھتے رہتے تھے، وہ کاتب تھے، وہ صحافی تھے، اور وہ کتابیں لکھتے رہتے تھے۔ انہوں نے ضرور جو ہے کہ اس کی وضاحت کی ہوتی، اور یہ بیانیہ انہوں نے دیا ہوتا، یا ان کا نہ کوئی آڈیو نہ کوئی ویڈیو، اور اسی طرح سے تحریری شکل میں کچھ نہیں ملتا ہے باقاعدہ۔ ہاں، اخوانیوں نے یہ ضرور جو ہے خیانت کی ہے، علمی خیانت کی ہے، کہ ان کی کتابوں کے اندر سے بہت سارے ایسے الفاظ جو بہت سخت تھے، جو واضح طور پر تکفیر پر دلالت کرتے تھے، ایسے کچھ عبارتوں کو انہوں نے ہیر پھیر سے کام لیا ہے، دوسرے ایڈیشنوں میں اس کو نکال دیا ہے باقاعدہ۔ لیکن معالم فی الطریق جو کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخر میں جیل کے اندر لکھا، وہی جیل میں آخری وقت میں جب ان کو پھانسی دی گئی تھی، اور ان کی پھانسی کے بعد یہ کتاب چھپ کر کے آئی، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ یہ ساری چیزیں لکھی تھیں، اور ان کے زمانے میں بھی فی ظلال القرآن چھپ چکا تھا۔ اور دوسرا ایڈیشن جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ کچھ چینجنگ بھی کی تھی، اگر ان کی تکفیر میں کچھ چینجنگ آئی ہوتی یا کچھ سدھار آیا ہوتا تو ضرور فی ظلال القرآن کے جو دوسرا ایڈیشن ان کے جیل میں رہتے ہوئے آخری دور میں چھپا تھا، اس کے اندر انہوں نے کچھ چینجنگ کیا ہوتا۔ لیکن دوسرے ایڈیشن کی بات انہوں نے کی ہے جو ان کے جیل میں رہتے ہوئے آخری دور میں فی ظلال القرآن کی جو دوسری ایڈیشن چھپ کر کے آئی تھی، اس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے یوسف قرضاوی نے،
کہ اس کے اندر تکفیر کی بات انہوں نے کی ہے، اور معالم فی الطریق جو کہ آخری وقت میں انہوں نے لکھی ہے، اور باقاعدہ جس کی سختی کو دیکھ کر کے حسن حجیبی نے پریشان ہو گئے تھے اور کہا تھا کہ بہت مشکل ہے اس کا چھپنا، حکومت ہمارے خلاف بڑا قدم اٹھا سکتی ہے، چنانچہ جب تک حکومت نہیں اجازت دے گی ہم اس کو نہیں چھاپ سکتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت کی حکومت نے، جو کہ جمال عبد الناصر کی حکومت تھی، بلکہ جمال عبد الناصر کے پاس باقاعدہ اس کا ایک نسخہ بھیجا گیا کہ اس سید قطب نے یہ کتاب لکھی ہے اور ہم اس کو چھاپنا چاہتے ہیں، اگر اجازت ہوگی تب ہم چھاپیں گے۔ جمال عبد الناصر نے اجازت دے دی کہ جاؤ چھاپو، کچھ بھی کرو، آج نہیں چھاپو گے کل چھاپو گے، اس نے اجازت دے دی باقاعدہ۔ اور یہ لوگ بہت بڑا سمجھ رہے تھے کہ اس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا، تو انہوں نے آخری وقت میں یہ ساری چیزیں لکھی ہیں۔ سید قطب نے ان کا یہ جو نظریہ ہے تکفیر کا نظریہ، انہوں نے کبھی نہیں رجوع کیا ہے، اس تکفیر پر وہ باقی تھے، اور اسی لیے بہت سارے اخوانی، تقریباً سبھی اخوانی جو ہیں وہ اسی نظریے پہ سید قطب کے نظریے کو مانتے ہیں۔ تو یہ چیز ان کے زمانے ہی میں محمد عبداللطیف سبکی 65 کے اندر، ظاہر سی بات ہے اس وقت سید قطب موجود تھے، 66 میں جو ہم کو پھانسی دی گئی ہے، تو اسی وقت عبداللطیف سبکی نے باقاعدہ کہا تھا کہ یہ جو معالم فی الطریق جو کتاب ہے یہ فسادی اخوانیوں کا دستور ہے، ان معالم فی الطریق دستور الاخوان المفسدین، یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس کتاب پر پہلی نظر ڈالتے ہی قاری کو یہ احساس ہوگا کہ کتاب کا موضوع اسلام کی طرف دعوت دینا ہے، مگر اسلوب سے سمجھ میں آئے گا کہ مسلم سماج ہی کو کفر سے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ یعنی جو اسلام کی دعوت کی بات اس کتاب میں کی گئی ہے، فی ظلال القرآن کے اندر جو اسلام کی طرف دعوت دینے کی بات کی جا رہی ہے، یہ کفار کو نہیں، جو حقیقی کفار ہیں ان کو نہیں، بلکہ مسلم سماج کو اسلام کی طرف دعوت دینے کی بات کہی جا رہی ہے کہ ان کو جو ہے اصل میں مسلمان بنایا جائے۔ پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے جب آپ آدمی جب شروع میں جب دیکھے گا تو بہت اچھا سمجھے گا کہ یہ تو اچھی بات ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی، لیکن جب اس کا اسلوب سمجھے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ تو مسلم سماج کو یہ لوگ کفر سے اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ قاری کے دینی جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے، بطور خاص جو نوجوان اور بھولا طبقہ ہے جو کہ دین کے نام پر ہر بلا سوچے سمجھے ہر ایرے غیرے کے پیچھے دوڑ پڑتی ہے، اسی کو حق سمجھنے لگتی ہے، بلکہ اسی کو جنت کا راستہ سمجھ بیٹھتی ہے۔ یہ لوگ اور جلدی بھڑک جایا کرتے ہیں، یعنی جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے۔ پھر کتاب کے آخر میں سید قطب پر حکم لگاتے ہوئے شیخ عبداللطیف سبکی نے کہا، موصوف یعنی سید قطب یاس و قنوط اور بدشگونی میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، دنیا کو یہ سیاہ اینک سے دیکھ رہے، پھر لوگوں کے سامنے بھی وہی تصویر پیش کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھیانک بنا کر کے۔ سید قطب اپنے لٹریچر سے دین کے نام پر بھولے نوجوانوں کو حکام کے خلاف ابھارا ہے، اس راستے میں معصوم جانوں کی تباہی، وطن کی بربادی، سماجی انارکی، امن عامہ کا درہم برہم ہونا، فتنوں کا پھیلنا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان کے لیے صرف اپنی من پسند کی حکومت قائم کرنے کے لیے سب جائز ہے۔ اسی کو یہ الثورہ الحاکمیہ یعنی حکومت الہیہ انقلاب کہتے ہیں، جس کے لیے اپنا سارا زور دے رہے ہیں۔ جماعت کی طرف سے سید قطب کے تکفیری نظریے کا دفاع کیا جاتا، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا تھا۔ اخوانی مرشد چنانچہ محمد عاکف نے شیخ قرضاوی اور ازہر کے تمام بیانیے کو یک لخت رد کر دیا اور اسے قلت علم اور ناسمجھی پر محمول کیا۔ محمد عاکف جو کہ عالم دین بھی نہیں ہے، یہ ڈاکٹری پیشہ سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ دوسرے جو ازہر کے علماء تھے، مشائخ تھے، حتیٰ کہ خود یوسف قرضاوی، حالانکہ یہ شریعہ کا دین انہوں نے حاصل کیا ہے، ان لوگوں کو قلت علم اور جہالت پر معمول کیا کہ یہ لوگ جاہل ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ لوگ سید قطب کی بات کو سمجھ نہیں سکے ہیں، اور یہ جو ہے ڈاکٹری پیشہ سے جڑے ہوئے اور آ کر کے اخوانیوں میں اپنا مقام بنا لیا پیسے کی بنیاد پر، اور اس کے مرشد بن بیٹھے۔ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا محمد عاکف نے
کہ الشہید سید قطب کان ادیبا وعالما فظا افکارہ لم تکفر مسلما وان سید قطب کان مفسرا راعیا صاحب ادبیات مبدعہ اذا قرأها من يمتلك فقها اسلامیا يزداد ایمانا وقوة واذا قرأها من لا فقه له ولا علم يمكن ان يؤولها تأویلا خطأ حيث قد يخيل الیہ ان کتابات الشہید تکفر الناس۔ کہہ رہے ہیں کہ شہید سید قطب ایک نابغہ روزگار ادیب اور عالم تھے، ان کے افکار نے کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کی ہے۔ سید قطب ایک بہترین مفسر، عمدہ صاحب ادب تھے، ان کے لٹریچر کو پڑھ کر ایک مسلمان کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ ہاں اگر ایسا شخص پڑھے گا جس کے پاس فقہ و علم کی قلت ہوگی تو ان کے افکار کی توجیہ غلط کر دے گا اور وہ سوچ بیٹھے گا کہ سید قطب کے لٹریچر سے لوگوں کی تکفیر ہوتی ہے۔ اسی طرح اخوانی وکیل علی جریشہ نے املاق فی ضمن الاقسام کے عنوان سے شیخ کرزاوی کے خلاف لکھا اور لکھا کہ انہ جہل باسلوب الشہید انہ اسلوب ادبی رفیع لعلہ عز علی ہؤلاء القارئین فسروه على غیر ما یقصد صاحبہ وانہ خلط بین الاحکام الفقہیہ والخواطر الادبیہ التي یسترها ادیب له قدرہ الکبیر۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ شہید سید قطب کے اسلوب کو نہ سمجھ سکے، یہ تو ایک بہترین بلند ادبی اسلوب ہے، ممکن ہے ان جیسے قارئین پر اس اسلوب کا سمجھنا مشکل ہو گیا ہو، اسی لیے اس کی تفسیر غلط کر دی، کیونکہ یہ فقہی احکام اور ادبی خیالات کو خلط ملط کر رہے ہیں، یعنی نہیں ان کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ علی جریشہ نے مزید کہا کہ بہت سے مغفل اور بیوقوف لوگوں نے سید قطب کے ادبی عبارتوں سے سمجھ لیا کہ وہ تکفیر کے قائل تھے، اس لیے تکفیری سوچ کے پھیلنے کے وہی ذمہ دار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تکفیری مسئلہ صرف ادبی عبارتوں ہی میں محصور نہیں ہے، جیسا یہ لوگ لال بجکڑ بن کر کے دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو سید قطب فقہی مسائل پڑھنے سے لوگوں کو کیوں روکتے؟ سید قطب کہتے ہیں ان العمل فی الحق الفکری للفقه الاسلامی عمل مریح لانه لا خطر فيه لكنه ليس عملا للاسلام ولا هو من منهج هذا الدين ولا من فقه طبيعته وخير للذين ينشدون الراحة والسلام ان يشتغلوا بالادب وبالفن والتجارة۔ فقہ اسلامی پر کام کرنا ایک عمدہ عمل ہے، مگر یہ کوئی اسلامی عمل نہیں ہے اور نہ ہی دین اسلام کا کوئی منہج ہے۔ یہ جو لوگ راحت اور سلامتی چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ فقہ اسلامی سے دور رہ کر کے ادب، فن یا تجارت میں مشغول ہو جائیں۔ یہ سید قطب کہہ رہے ہیں فقہ اسلامی سے لوگوں کو بھڑکا کر کے اس سے ہٹا رہے ہیں، اس لیے کہ خود تو فقہ اسلامی سے جڑے نہیں اور نہ ہی سوجھ بوجھ حاصل کیا۔ عقیدہ اور فقہ جو کہ دین اسلام دینی تعلیمات کی بنیاد ہے، اس سے یہ دور رہے، نہ عقیدہ انہوں نے حاصل کیا نہ فقہ پڑھا اور دوسروں کو اس سے بھڑکاتے تھے۔ تصوفانہ کتابوں کو پڑھ کر کے، ادبی کتابوں کو پڑھ کر کے کوئی عالم دین نہیں بن جائے گا، اس کے اندر گمراہیاں ہی آئیں گی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سید قطب نے اخوانی داعیوں کو کیوں یہ مشورہ دیا کہ سب سے پہلے مسلمان کہلوانے والوں کو کلمہ پڑھاؤ؟ کیا اسے ادبی خیال کہہ کے معاف کیا جا سکتا ہے؟ چنانچہ کہتے ہیں یہ كذلك يجب أن يكون مفهوما لأصحاب الدعوة الإسلامية أنهم حين يدعون الناس لإعادة إنشاء هذا الدين يجب يدعوهم إلى اعتناق العقيدة حتى ولو كانوا يدعون أنفسهم مسلمين وتشهد لهم شهادات الميلاد بأنهم مسلمون۔ اس کو ادبی عبارت کہیں گے، ادبی عبارت کہہ کر کے ہم اس کو جو ہے رد کر دیں گے کہ ایسا کچھ نہیں ہے؟ انہوں نے یہ بات فی ظلال القرآن کے اندر لکھی ہے اور اس کو جو ہے ادبی پیرا اور کیا کیا بولا جاتا ہے، یہ صاحب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلامی دعوت والوں یعنی اخوانیوں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جس وقت دین اسلام کی بنیاد کو دوبارہ کھڑا کرنے کی طرف دعوت دیں، دین اسلام کی بنیاد کو دوبارہ کھڑا کرنے کی طرف دعوت دیں، یہ جملہ سمجھنے والی ہے، تو وہ لوگوں کو پہلے عقیدہ اپنانے کی بات یعنی کلمہ توحید پڑھنے کی بات کریں، کیونکہ شروع میں مودودی نے بھی لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا۔ کہیں لوگ گرچہ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کے برتھ سرٹیفکیٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یعنی لوگ گرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کے برتھ سرٹیفکیٹ میں یہ بات لکھا ہوا ہے مسلم کہ یہ مسلمان ہے،
پھر بھی ان کو کلمہ پڑھواؤ اور ان کو پہلے مسلمان بنواؤ، پھر اس کے بعد دوسروں کو دیکھو، یا پھر اس کو ہم ادبی عبارت کہہ کر کے چھوڑ دیں گے کہ یہ مسلمانوں کو جو لوگ اسلامی عقیدہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلامی شعائر کو ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے قانونی اعتبار سے بھی وہ مسلمان ہیں، ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے وہ مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اخوانیوں پر ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ دعوت انہی مسلمانوں کو دیں اور انہیں پہلے مسلمان بنوائیں، پھر اس کے بعد دوسروں کو دیکھا جائے گا۔ اور ایک جگہ کہا کہ جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں یہ مسلم سماج نہیں ہے، کیونکہ یہاں اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، یعنی جہاں اسلامی قانون نافذ نہیں ہو وہاں گرچہ لوگ اسلامی اصولوں پر عمل کرتے ہوں ان کو مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ باقاعدہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اس کی پوری تفصیل ہے ان کے سید قطب کی تکفیر کی، اور کیسے کچھ لوگوں نے ان کا دفاع کیا ہے کہ انہوں نے تکفیر نہیں کی ہے، لوگوں نے غلط سمجھا، تو یہ جھوٹی بات ہے، یہ غلط بات ہے، یہ جان بوجھ کر کے دھوکہ دے رہے ہیں یہ لوگ کہ لوگوں نے نہیں سمجھا ہے۔ خود اخوانی بہت سارے علماؤں نے یہ بات سمجھی ہے اور انہوں نے الزام لگایا ہے سید قطب پر کہ انہوں نے تکفیر کیا ہے، تو جو زیادہ ہی کچھ اندھ بھکت ہیں انہوں نے اس طرح کی بات کہی ہے اور رد کیا ہے کہ ان کی عبارتوں کو لوگ نہیں سمجھ سکے، آخر کون سی عبارت ہے، کہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس وقت یہ ادیب بننا چاہتے تھے، بڑے مشہور ادیب تھے اس وقت، محمود عباس العقاد وغیرہ، ان کے پاس یہ جاتے تھے، بیٹھتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ کچھ تصحیح کر دو، ہمارے حق میں لکھ دو، تو وہ اس قابل نہیں ان کو سمجھتے تھے کہ ان کا کچھ تزکیہ کر دیں، ان کے بارے میں کچھ تصدیق نامہ لکھ دیں، نہیں لکھتے تھے۔ اس طرح سے ان کو نہیں سمجھا گیا۔ انہوں نے بہت سا ادب پر جب لکھنا شروع کیا تو بھیانک چیزیں، عریانیت کی طرف انہوں نے دعوت دی، تو اس طرح سے مطلب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے، تو ان کو کوئی نہ بڑا ادیب سمجھا گیا اپنے زمانے میں۔ آخر کون سے بلند ادیبانہ ان کے پاس جملے تھے اور باتیں تھیں کہ لوگ سمجھتے ہی نہیں تھے، ان سے بڑے ادیب ان کے زمانے میں موجود تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہ ادیب تھے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کی باتیں کوئی نہیں سمجھ پاتا تھا، ان سے بڑے ادیب ان کے زمانے میں بھی موجود تھے، اور لوگ خود ان کو کوئی خاص کوئی بڑا ادیب نہیں سمجھتے تھے۔ بہت ساری اس کی مثالیں موجود ہیں، تو یہ کہنا کہ ان کی باتیں جو تھی وہ اعلیٰ پیمانے کی تھی، ادیبانہ اسلوب یہ استعمال کرتے تھے جس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے، اور اس سے جو ہے تکفیری نظریہ سمجھ لیتے تھے، حالانکہ سید قطب ان کے اندر ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں بیوقوف بنانے کے لیے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے ہے۔ ان کی ساری عبارتیں چیخ کر کہتی ہیں کہ اس کے اندر تکفیر موجود ہے، یہ مسلمانوں کی تکفیر کرنا چاہتے ہیں۔ فی ظلال القرآن کے اندر سینکڑوں جگہوں پر ایسی عبارتیں مل جائیں گی، اور معالم فی الطریق اس کو تو تکفیری جماعتوں نے اپنا دستور ہی بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔